اصل رکاوٹ یہ ہے کہ امریکہ کو ایران نے ایسے شکنجے میں پھنسا لیا ہے، یا امریکہ خود اپنی مرضی سے ایک ایسے شکنجے میں پھنس گیا ہے کہ وہ رسوائی کا کسی بھی اینگل سے باہر نکلے، لیکن جو رسوائی کا داغ اس کے دامن پہ لگ چکا ہے، جو شکست اس کے ماتھے پہ لکھی جا چکی ہے، اس کو وہ نہیں مٹا سکتا، اس کو وہ صاف نہیں کر سکتا۔ اب اس کی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرے تو کیا کرے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ اب ان کے پاس صرف جو ہے نا چیخنا چلانا اور صرف الفاظ ہی رہ گئے، باقی عملی طور پہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ جب ہفتے کی رات کو جب مثبت خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ایم یو کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ابتدائی معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ یہودی لابی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سرگرم عمل ہو گئی، جو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا تھا، اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ امریکہ اپنی تاریخ کا جو ہے وہ بدترین معاہدہ کرنے جا رہا ہے، اور ٹرمپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ اس معاہدے کے بعد اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک لوزر کی ہو جائے گی۔ اور اتنی وہ سخت پروپیگنڈا تھا، اگر آپ سوشل میڈیا پہ آپ نظر ڈالیں 24 گھنٹے کی اس خبر آنے کے بعد، تو وہ واضح نظر آیا کہ ٹرمپ اس پروپیگنڈے کا وہ شکار ہو گئے، اس سے وہ جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ ورنہ جو معاہدے کے بعد جو خبریں آئی تھیں کہ وہ تو یہ بھی دکھایا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ نائب صدر کو ہنگامی بنیادوں پہ بلا لیا گیا، ان کا کانوائے جا رہا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے سب کچھ آنن فانن جو ہے وہ تبدیل ہونا جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس کا جو آج آخری جو سرا نکلا وہ ان کے انوکھے اور بیان سے نکلا۔ آپ نے جنگ کیا اس لیے کی تھی کہ مسلم ممالک جو ہیں اس پہ ابراہیم ایکارڈ پہ جو ہے دستخط کریں؟ آپ کی جنگ کا مطمع نظر یہ تھا؟ یا آپ نے جنگ جو اچھا ان کو تو جنگ کی کس لیے تھی، اور معاہدے کے کس طرح ہو رہے ہیں، جو وہی عجیب و غریب ہے۔ آخری جو ابھی ان کا آخری جو موقف ہے کہ آپ نئے ہرمز کھول دو، وہ تو جنگ سے پہلے ہی کھلی ہوئی تھی۔ جو فائنل ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ اس بات پہ ہونے جا رہا ہے، وہ تو جنگ سے پہلے ہی کھلی ہوئی تھی۔ اب یہ اس پہ لے کر آ گئے کہ ابراہیم ایکارڈ پہ جو ہے وہ آپ دستخط کر دیں۔ بھائی کیوں کر دیں؟ وہ ایاز صاحب والی بات صحیح ہے، اس جنگ سے پہلے تو شاید بہت سارے ملک کر دیتے، اس جنگ کے بعد تو شاید کسی کو اب ضرورت ہی نہیں ہے اس معاہدے پہ دستخط کرنے کی، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی بند مٹھی کا بھرم جو ہے نا وہ ایک بہت کمزور ترین ملک نے ایران نے وہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، وہ کھول دیا ہے ایران نے۔ جیسے پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا تھا کہ اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ چند گھنٹوں میں عبرت بنا دیا تھا۔ اب یہ تو نہیں کہتے کہ ایران نے امریکہ کو جو ہے وہ عبرت بنا دیا، لیکن ایران نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ ترنے والا نہیں ہے۔ بالکل وہ امریکہ کو جو ہے جو سوچ کر جنگ میں کودا تھا کہ میں اس کو 24 گھنٹے میں نمٹا دوں گا، اس کی پوری لیڈرشپ کو اس نے 24 گھنٹے میں جو ہے ختم کر دیا۔ ایران جو ہے گھٹنے ٹیک دے گا، آج تک کی تاریخ میں جو ہے نا ایران گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل۔ اور سفارتی محاذ پہ بھی اگر آپ ایران کو دیکھیں جی تو جو آپ کو جو بلوغت اور سنجیدگی، متانت، فہم آپ کو ایران کی لیڈرشپ میں نظر آتا ہے۔ بالکل۔ وہ دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے ملک، وہ آپ کو وہاں وہ فہم نظر آتا ہے، نہ بلوغت نظر آتی ہے وہاں، بلکہ آپ کو ایک چھچورا پن نظر آتا ہے، ایک غیر سنجیدگی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو امریکہ کی جو کے ہاتھ کا کنٹرول جن لوگوں کے پاس ہے وہ بہت غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ جیسے ہم بھارت کے بارے میں کہتے تھے کہ یار مودی صاحب جو ہے وہ اتنے بڑے ملک کا مودی صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو یہ اسی طرح جو اس وقت امریکہ کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اور بھارت کا تو ڈیٹا ہمارے پاس نہیں آتا تھا، لیکن امریکہ تو ایک جمہوری ملک ہے نا، وہاں کا ڈیٹا تو آ رہا ہے کہ وہاں کی قوم اس صورتحال سے خوش نہیں ہے۔ بالکل 65% لوگ جو ہے اس جنگ کے خلاف ہیں۔ اب یہ بتائیں جس ملک میں 65% لوگ اس ملک کی ریاست کی پالیسی کے خلاف ہو جائیں، وہ ملک کی جو مینجمنٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ کہاں اسٹینڈ کر سکتی ہے؟ صحیح۔ جب پاکستان کی یا بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو پاکستان میں 100% لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے فوج کے ساتھ تھے۔ اس حکومت کے یا ایون جو لوگ فوج کی بہت سارے معاملات میں مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی مخالفت کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ اس جنگ میں پاکستان اور بھارت کی جنگ میں جو ہے نا وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ایک مثبت چیز نظر آئی پاکستان۔ امریکہ میں صورتحال نہیں ہے۔ بالکل۔ تو امریکہ کو تو چاہیے وہ پہلے اپنی قوم کو مطمئن کرے، بھائی پہلے اپنی قوم کے ساتھ معاہدہ کرو، وہاں اپنی جو ہے نا فیس کو صحیح کرو۔ اچھا معاہدہ تو ہونا ہے، آپ آج نہیں کریں گے، آپ کو 1 مہینے بعد کرنا پڑے گا، معاہدے میں آپ کو عبرت ہی بننا ہے، تو وہ تو کرنا ہی کرنا۔ اس سے یہ جو تذلیل ہونے جا رہی ہے امریکہ کی،
اس تذلیل کو منیمائز کرنے کے لیے، اس کو مختصر سے مختصر کرنے کے لیے جو نئے نئے وہ سوچے چھوڑتے ہیں، بچت پھر بھی ان کی نہیں ہونی، جو ان کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل جی۔ اب غیر یقینی برقرار ہے، اب ممکنہ معاہدہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، اصل رکاوٹ ہے کیا، ظاہر سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں، اسی پر ہم بات کریں۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ امریکہ ایران ممکنہ معاہدہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے، بار بار یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ، اصل رکاوٹ ہے کیا، اس پر ہم بات کریں۔ نوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی پیش رفت کی توقع رکھنی چاہیے، اصل رکاوٹ اس میں ہے کیا، اور اگر ایران بات چیت کے معاملے میں سفارتی لحاظ سے، جس طرح فیصل صاحب بھی جس اینگل کی بات کر رہے تھے، کافی پر اعتماد بھی نظر آتے ہیں اور جنرلی وہ جن تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، ٹرمپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ، کیا اسی طرح سے دو ملکوں کے درمیان بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے مذاکرات کی صورت میں؟ دعا دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے کہ اصل رکاوٹ ہے کیا، تو میرے خیال میں اصل رکاوٹ ٹرمپ صاحب خود ہیں، وہ خود ہی سب سے بڑے سپوائلر ہیں کسی بھی معاہدے کی راہ میں۔ آپ دیکھیں، وہ ایک، میں بارہا اس شو میں کہتا رہا ہوں، وہ ایک ومسیکل آدمی ہے، وہ ایک امپلسو آدمی ہے، وہ ایک ٹرانزیکشنل آدمی ہے، جس کی میرے خیال میں ذہنی صحت کے اوپر جو ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ دنیا کی سول سپر پاور کا صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سبھی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ ایران میں تھے، اب مذاکرات جو ہے اتنی ایک کرٹیکل سٹیج کے اوپر تھے، اور ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب نے ایک نقشہ جو ہے اپنی ٹروتھ سوشل کے اوپر وہ پوسٹ کر دیا، اور اس میں ایران کے اوپر امریکہ کا نقشہ لگا کے اوپر کیپشن دے دیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی مڈل ایسٹ۔ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ انتھک کوششیں کر رہا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس طرح کا جو ہے وہ ایک نقشہ دے کے کیا میسیج دیا، آپ ایرانیوں کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اب بھی جب کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں 2 دن پہلے تک، تو ہم رات تک بیٹھے تھے، ایون نیوز روم میں ہم بیٹھے تھے کہ معاہدہ جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی یہ کہا کہ جی کچھ گھنٹوں کی بات ہے، امریکن میڈیا کے اوپر بھی یہی باتیں آ رہی تھیں کہ جی کچھ ہی گھنٹوں کی جو ہے وہ بات ہے، اور پھر اچانک اس میں آج جو انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو پوسٹ اپنی ڈالی ہے کہ ابراہیمی معاہدے جو ہیں ان کے اوپر یہ سارے ممالک جو مڈل ایسٹ کے ہیں، جو گلف کے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، یعنی پاکستان کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا کہ جی یہ سائن کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ، اور یہ بھی یہ کہا، ان کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح کی پاکستان کی پوزیشن اس کے اوپر کیا ہے۔ پاکستان تو ایک بڑی بااصول اور جو ہے وہ اپنے آئینی اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق پاکستان کی جو ہے وہ پوزیشن ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ سعودی عرب کی طرف تھا۔ سعودی عرب اس وقت بڑا ملک ہے گلف میں، اور سعودی عرب کی بھی ایک پرنسپلڈ پوزیشن ہے جو فلسطینی ریاست کے اوپر، کہ 2 ریاستی سلوشن کی بات کرتا ہے، پاکستان 2 ریاستی سلوشن کی بات کرتا ہے۔ اور اب یعنی جس طرح سے اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کیا، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب یا پاکستان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اور ٹرمپ نے اپنے اس سوشل پوسٹ میں یہ بات کہی کہ جی ہو سکتا ہے 1-2 ممالک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو وہ سائن نہ کریں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پریشر ٹیکٹک ہیں، آپ پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی اب آپ اندازہ اس بات سے لگائیں۔ میں جب ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ مشکوک ہے کہ ایک بات چلی ریجیم چینج سے، آپ نے ایک جنگ کی نیتن یاہو کے کہنے پہ، وہ جنگ جو پہلے 3-4 ایڈمنسٹریشن کو جو ہے اسرائیل بیچتا آیا، کسی نے وہ جنگ نہیں لی، اور یہ شخص وہ شاید اتنا ہیوبرس کا شکار تھا، اتنا نرگسیت کا شکار تھا، اتنا تکبر اور غرور تھا کہ اس نے ساری انٹیلیجنس کو سائیڈ پہ کر کے وہ جا کے چڑھ دوڑا ایران کے اوپر۔ کیا اس سے پہلے امریکی صدور پاگل تھے
کہ وہ حملہ نہیں کر رہے تھے. ان کی کیلکولیشن ہوگی نا. اب آپ آئے چند دنوں کے لیے, آپ نے تو یہ سمجھا کہ ہم نے ان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو, اسپریچول لیڈرشپ کو ختم کر کے بس ہم نے ریجیم چینج کر دی. آپ آئے اس لیے تھے, آپ آ کے پھنس گئے. اب پھنس گئے, اب آپ کو راستہ نہیں مل رہا. یعنی ہرمز جو آپ کی جنگ سے پہلے کھلا تھا, اب آپ کے لیے وہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی ہرمز. اور اب آپ یہ سیز فائر نیگوسیشن کو یوز کر رہے ہیں کہ آپ جیو پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ کے لیے, کہ اس پورے ریجن کا جو اب یعنی ابراہیمی معاہدے کیا ہیں. ابراہیمی معاہدہ بیسیکلی امریکہ کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس مڈل ایسٹ کے ریجن کے لیے, یہ تو وہ ہے نا. تو اب آپ اپنا یعنی وہ باتیں جو آپ ڈپلومیسی سے نہیں کر پائے تھے, سفر کون کر رہا ہے اس جنگ میں؟ اگر دیکھا جائے ساری دنیا سفر کر رہی نا. تیل اس وقت امریکہ آبویسلی وہ اتنا تیل پیدا کر رہا ہے کہ اس کو اس کی معیشت کو اس طرح سے نقصان, آلدو جو وہاں پہ انفلیشن ہے وہ بڑی ہے, وہاں پہ ان امپلائمنٹ بڑی ہے, وہاں کا لوکل ڈیٹ, یعنی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ ان کا انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ ان کی جی ڈی پی سے بڑھ گیا. اب اس ساری سچویشن کو تو اب آپ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے بندوق رکھی ہوئی ہے گلف کنٹریز کے سر کے اوپر اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں, بیکاز گلف کنٹریز تو سفر کر رہے ہیں نا. یو اے ای کی اکانومی, سعودی عرب کی اکانومی, کویت کی اکانومی, ان سب کو آئل نہیں نکل پا رہا اسٹریٹ آف ہرمز سے, وہ سفر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جی اب آپ بندوق رکھ رہے ہیں ان کے سر کے اوپر, انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نا ابراہیمی معاہدے سائن کریں, اس کے بعد جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوگی وہ ڈیل میں سائن کروں گا. میرے خیال میں یہ امریکی صدر کی طرف سے, ٹرمپ کی طرف سے یہ ایک, اور پاکستان کو ایک بڑی مشکل صورتحال میں آپ ڈال دیں. ہاں بالکل, پاکستان کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا. یعنی آپ نے اپنی پوسٹ میں ان کا نام ڈال دیا, آپ سعودی عرب کا نام ڈال دیا. ٹائم کم ہے, بریک کی طرف جانا, آپ کو پوائنٹ آ گیا. کوئکلی ناظرین بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.